معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، سامعین اعظام، حاضرین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی۔ شاعر مشرق، نباز قوم و ملت، حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ محترم سامعین، حاضرین ناظرین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر، اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، سامعین، ناظرین، یہ مہینہ بہت ہی مبارک و متبرک اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ربیع الآخر کہتے ہیں۔ اسی عظیم الشان اور عظیم المرتبت مہینے میں عالم اسلام کی ایک باوقار اور برگزیدہ شخصیت، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا یوم منایا جاتا ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے اسی مہینے کی 11 تاریخ کو، اور اس دن کو لوگ 11ویں شریف کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ 11ویں شریف اس دن کو بولتے ہیں۔ حضرات محترم، غوث پاک ہیں کون، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کا مرتبہ کتنا عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں مرتبہ ولایت کیا ہے،
ولیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے، اس پر کچھ روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل صدق کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اہل صدق کون ہیں، یہ صادقین کون ہیں، صدق والے کون ہیں، سچے لوگ کون ہیں؟ یہ اہل اللہ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ انہی نیک بندوں کے ساتھ ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی ان کا طریقہ اختیار کر لو۔ ان کا طریقہ اختیار کر لو گے تو انہی کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے ہادی برحق خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو اس کے تعلق سے آگے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ایسی راہ ہے، صراط مستقیم وہ راہ ہے، صراط مستقیم وہ طریقہ ہے، ان لوگوں کا طریقہ ہے جن لوگوں پر انعمت علیہم، اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوا۔ تو جن لوگوں پر بھی اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوا، ان لوگوں کا طریقہ صراط مستقیم کہلایا۔ اور انعمت علیہم کو ڈیفائن کرتے ہوئے، ایکسپلین کرتے ہوئے، انعمت علیہم کی تشریح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام تو نبیوں پر ہے، من النبیین والصدیقین، اور صدیقوں پر ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقین پر ہے، والشہداء اور شہیدوں پر ہے، والصالحین اور نیک لوگوں پر ہے، ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہے ان لوگوں کا طریقہ صراط مستقیم ہے، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے، اور صالحین پر ہے، نیک لوگوں پر ہے، اللہ کے نیک بندوں پر ہے، اولیاء کاملین پر ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا، جب دونوں آیتوں کو ملاتے ہیں تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، تو نبیوں کا طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کا انعام صدیقوں پر ہے تو صدیقوں کا طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ کا انعام شہیدوں پر ہے تو شہیدوں کا طریقہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ کا انعام صالحین پر ہے، اولیاء کاملین پر ہے، نیک لوگوں پر ہے، تو ان لوگوں کا طریقہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نیک لوگوں کے طریقے پر چلنے کا حکم فرمایا، اور انہی نیک لوگوں کے تعلق سے حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حدیثیں بھی پیش کی جائیں گی، ایک اور آیت میں پیش کر دوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ کیے، تو ان اعمال صالحہ کی بدولت، ایمان کی دولت اور اعمال صالحہ کی بدولت، ایمان کی دولت
کے عوض میں اور اعمال صالحہ کے صلے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آج نیک لوگوں کی بارگاہ میں لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں لوگوں کا یہ ہجوم لگا رہتا ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں لوگ چلے جاتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں تو ان نیک اعمال کی بدولت پروردگار کائنات ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ودیعت فرما دیتا ہے، اور اس محبت کی بنا پر لوگ ان کی بارگاہ میں، ان کی درگاہ میں اور ان کے درباروں میں کھنچے چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے، جب کسی بندے سے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد فرماتا ہے کہ اے جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوتا ہے، اے جبریل جاؤ آسمان والوں میں بھی ندا کر دو، آسمان والوں کو بھی بتا دو کہ اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل امی علیہ السلام آسمان میں جاتے ہیں اور ندا کر دیتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس نیک بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یودع له القبول فی الارض، اس کے بعد پھر اس شخص کی مقبولیت پوری روئے زمین پر اتار دی جاتی ہے، اور پوری روئے زمین والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ جب میرا، یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہو، فرمان خدا کا ہو۔ اس حدیث قدسی میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب میرا کوئی خاص بندہ کثرت نوافل کے ذریعے، بہت زیادہ عبادت و ریاضت کے ذریعے، ریاضت و مجاہدے کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو میں اس کے کان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جایا کرتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جایا کرتا ہوں جس سے وہ کام کیا کرتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جایا کرتا ہوں جن پیروں کی بدولت وہ چلتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا مقام، اللہ کے ولیوں کا مقام۔ اور اللہ کے ولیوں کا مقام بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے کچھ خاص بندے ہوں گے، ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن و تابناک ہوں گے اور چمکتے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں؟ کیا یہ نبیوں کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ پھر پوچھیں گے کیا یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے؟ کہا جائے گا نہیں۔ تو پھر ہیں کون لوگ جن کے چہرے اتنے روشن و تابناک ہیں، چمکدار ہیں، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا مقام، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا مقام، یہ ہے مقام ولایت۔ اور آگے یہ فرمایا، یہ بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرے کچھ خاص بندے ایسے ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور وہ اپنے ساتھ، ایک روایت کے مطابق 70,000 اور ایک روایت کے مطابق 7 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ ان میں کا پہلا شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ ان میں کا آخری شخص جنت میں نہ چلا جائے۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اللہ کے وہ خاص بندے، وہ نیک بندے ایسے ہوں گے کہ ہاتھ پکڑ کر، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ہے مقام ولایت۔ حضرات محترم، تو غوث پاک بھی انہی ولیوں میں سے ایک ولی ہیں جن کا مقام بہت ہی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ایران میں
ایران کے طبرستان میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ان کے والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ اور والدہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے، اور ان کے دادا جان کا نام حضرت عبداللہ سومی اور ان کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ جیلی ہے۔ جیلان میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد والدہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میری ماں مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جاؤں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جاؤں، بغداد کا سفر کروں۔ ان کی والدہ اللہ والی تھیں، ولیہ کاملہ تھیں، کیوں کر منع کر سکتی تھیں؟ انہوں نے اجازت دے دی، اور اجازت ہی نہیں دی، اجازت دینے کے ساتھ سامان سفر تیار کیا، رخت سفر تیار کیا، اور ان کے جبے کی جیب میں اندر 40 دینار انہوں نے سل دیے۔ 40 دینار بہت ہی مشہور واقعہ ہے، اور اس کو بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے تذکرہ نگاروں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت امام ابو الحسن شتنوفی اور حضرت امام محمد بن یحییٰ تازفی، ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی کتاب میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، یہ واقعہ پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں جب غوث پاک تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر طے کرنے لگے، راستے میں ایک مقام آیا، اس مقام پر ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے پر حملہ کر دیا، دھاوا بول دیا اور پورے قافلے کو لوٹ لیا۔ پورے قافلے کو لوٹ لیا تو ان میں کا ایک ڈاکو غوث پاک کے پاس بھی آیا۔ ایک ڈاکو آیا اور کہا شہزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ سارا قافلہ تو میں نے لوٹ لیا، قافلے والوں کے پاس جو کچھ بھی تھا میں نے لے لیا، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس ڈاکو نے سوچا کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہوگا، اس کے پاس 40 دینار کہاں سے ہوں گے؟ جب پوچھا کہاں ہیں 40 دینار ہیں؟ ہاں واقعی ہیں، کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، غوث پاک نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے جبے کی جیب میں 40 دینار سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے سوچا کہ مذاق کر رہا ہوگا، پھر وہ ڈاکو چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی پوچھا بیٹے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ تو جبے کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، وہ ڈاکو بھی یہی سوچ کر کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، مذاق کر رہا ہوگا، بچہ ہے، اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا۔ تیسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو سچ سچ بتا دیا میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہیں؟ تو جبے کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ تیسرا ڈاکو جو آیا تھا وہ اپنے سردار کے پاس گیا، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گیا اور جا کر بتایا سردار میں نے سارا قافلہ تو لوٹ لیا، سارا ساز و سامان تو میں نے لے لیا، اب جو کچھ بھی بچا تھا میں نے سارا کچھ لے لیا، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ جب میں نے یہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ میرے جبے کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس حاضر کیا جائے، اسے میرے پاس حاضر کیا جائے۔ ڈاکو آیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ غوث پاک کو لیا اور لے کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس، اپنے سردار کے پاس گیا، جا کر کہتا ہے سردار یہی وہ بچہ ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے تو کہتا ہے کہ میرے جبے کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے بھی پوچھا بیٹے سچ سچ بتانا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث پاک نے سچ سچ بتا دیا، ہاں 40 دینار ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ جبے کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ تو سردار نے حکم دیا کہ جیب ادھروائی جائے، جیب کی سلائی کھلوائی جائے۔ جب جیب کی سلائی کھلوائی گئی تو واقعی دیکھا کہ 40 دینار پڑے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار اتنا متاثر ہوا، اتنا پربھاوت ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ بیٹے آخر کیا ماجرا ہے، آخر بات کیا ہے؟ لوگ مشکل وقتوں میں اپنا ساز و سامان چھپا لیا کرتے ہیں، لوگ ایسے مشکل وقت میں ایسی کٹھن گھڑی میں
اپنا مال چھپا لیا کرتے ہیں، لوگ جھوٹ کہہ دیا کرتے ہیں، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بتا دیا کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا، آخر بات کیا تھی کہ آپ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا؟ بیٹے بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو غوث پاک نے کہا، اے ڈاکو کے سردار، بات یہ ہے کہ جب میں گھر سے چل رہا تھا، گھر سے میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں، تو میری والدہ نے مجھے رخصت کرتے ہوئے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، بیٹے وعدہ کرو، بیٹے وعدہ کرو۔ میں نے کہا ماں کس بات کا وعدہ کروں، بات کیا ہے؟ ماں نے کہا بیٹے وعدہ کرو، جا رہے ہو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ کرو کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو گے، کتنا مشکل وقت بھی آ جائے، کتنی کٹھن گھڑی بھی آ جائے، لیکن کسی بھی وقت میں، کیسے بھی ماحول میں، کسی بھی حالت میں تم جھوٹ مت بولنا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کیسا بھی مشکل وقت آ جائے، کیسی بھی کٹھن گھڑی آ جائے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری ماں سے کیا ہوا وہی وعدہ ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کے سامنے بھی، ڈاکوؤں کے سامنے بھی میں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، اور کہاں ہیں تو جبے کی جیب میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ وہ رو پڑا اور کہنے لگا، مجھے اپنا ہاتھ دیں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ ایسے مشکل وقت میں، ایسی مشکل گھڑی میں آپ نے اپنے ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑا، اور میں ہوں کہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ برسوں سے توڑتا چلا آ رہا ہوں۔ بیٹے اپنا ہاتھ دیں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار اسی وقت تائب ہوا اور توبہ کر کے سچے دل سے وہ صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنا۔ اور جب اس کے چیلوں نے دیکھا کہ میرے سردار نے توبہ کر لی ہے، میرے سردار تائب ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں نے بیک زبان کہا کہ میرے سردار ڈاکہ زنی کرنے میں، ڈکیتی کے وقت جب آپ ہمارے سردار تھے تو یاد رکھیے اس وقت بھی توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ ہم سب بیک زبان ہو کر توبہ کرتے ہیں کہ آج سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کریں گے، اپنے رب سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ وعدہ کبھی نہیں توڑیں گے۔ حضرات محترم، سب کے سب تائب ہوئے، سارے ڈاکو تائب ہو کر، غوث پاک کے ہاتھ پر تائب ہو کر، صدق دل سے توبہ کر کے صحیح معنوں میں سچے پکے مسلم بن گئے، اور اپنی بری حرکتوں سے، اپنی بری کرتوتوں سے، اپنے برے کارناموں سے انہوں نے توبہ کر لی اور سچے دل سے نیک انسان بن گئے۔ حضرات محترم، یہ ہے سچ کی برکت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ اختیار کریں، کوئی بھی موقع ہو، کیسا بھی مرحلہ ہو، ہم ہمیشہ سچ بولیں تاکہ سچ کی برکت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ رہنے کی، بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیقات خیر سے نوازے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔